الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تو یہ بک 1 کی ایکسرسائز نمبر 9 ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو جملے دیے تھے وہ مضاف اور مضاف الیہ کے تھے۔ مضاف اور مضاف الیہ اس سے پہلے بھی ہم نے پریکٹس کروائی ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا بہت آسان ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے آگے ایکسرسائز سب کی چیک کریں گے انشاءاللہ کس نے کیسے بنائی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس کو 2-4 منٹ میں 5 منٹ میں سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، مضاف پر الف لام لگا دیتے ہیں، مضاف پر الف لام لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے، یہ دیکھیے گا ٹیچر کا گھر پرانا ہے۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ ہے، ٹیچر کا گھر پرانا ہے۔ اب اس میں ٹیچر کا گھر کہہ رہے ہیں ہم، تو جن جملوں کے اندر کا کے کی آ جاتا ہے نا، یا میرا میرے میری آ جاتا ہے، یا تمہارا 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 تمہارے تمہاری آ جاتا ہے، یا اس کا اس کے اس کی آ جاتا ہے، تو یہ سارے جو جملے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جملے کیا ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے گا ٹیچر کا گھر، تو ٹیچر کا گھر پرانا ہے، تو اب اکثر لوگ جو ہے نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب اس کی کیا بنانا چاہیے۔ ٹیچر کا گھر، اب ٹیچر کی عربی بھی پتہ ہوتی ہے ان کو اور گھر کی بھی عربی پتہ ہوتی ہے ان کو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب ٹیچر کا گھر بولنا ہو تو کیسے بولیں، تو وہ جو ہے نا بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیچر کی عربی پہلے لگائیں یا گھر کی عربی پہلے لگائیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پلس جب لگا لیتے ہیں وہ کسی طرح آگے پیچھے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا رول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے رول کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ ٹیچر کی عربی بنائیں گے کہ گھر کی عربی بنائیں گے اس ٹائپ کے جملوں کے اندر۔ تو جب بھی دیکھیں کہ جملہ اردو کا جو جملہ ہے یا انگلش کا جو جملہ ہے، اگر مضاف اور مضاف الیہ والا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا کا کے کی کا معنی پایا جاتا ہے، ٹیچر کا گھر، میرا گھر، تمہارا گھر، ہمارا گھر، اس کا گھر، ان کا گھر، تو کا کے کی اور میرا میرے میری یہ سب جو ہے نا مضاف مضاف الیہ۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کنفیوز اگر ہو جائیں آپ کہ بھی اس میں ٹیچر کو سب سے پہلے لگاؤں کہ گھر کو پہلے لگاؤں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جملے کے اندر بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، اس جملے کے اندر بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ تو اس میں بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، ہم جملہ دوبارہ سنتے ہیں کہ ٹیچر کا گھر پرانا ہے، ٹیچر کا گھر پرانا ہے۔ تو اس جملے کے اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ٹیچر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پرانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے پر سب سے پہلے یہ نظر ڈالنی چاہیے کہ اس پورے جملے کے اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو پہلے لگانا ہمیشہ، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو جملہ وہاں سے شروع کرنا عربی میں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ٹیچر کا گھر پرانا ہے، اس پورے جملے کے اندر گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پرانا ہے، اور کس کا گھر ہے، وہ ٹیچر کا ہے نا۔ تو بارے میں کس کے بات ہو رہی ہے، وہ گھر کے، تو گھر کی عربی پہلے لگانی چاہیے ہمیں۔ تو اب ہم کہیں گے بیت المدرسی، تو کیا کہیں گے ہم، بیت المدرسی قدیم، یہ بنے گی اس کی عربی، بیت المدرسی قدیم۔ تو سب سے پہلے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو لگائیے، اور اس کے وہی جو ہے نا اس کو مضاف الیہ اس کو مضاف کہیں گے ہم، جس کو ہم پہلے لگا رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم، یہ مضاف، اور المدرس کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے نا۔ تو اور اس کے بارے میں رول یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے پہلے جو آ رہا ہے لفظ جو مضاف کہلا رہا ہے، یہ اس پر الف لام نہیں لگائیں گے۔ البیت المدرس نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی، البیت نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی، اس کو بغیر الف لام کے استعمال کرنا ہوگا۔ رول یاد رکھیے گا اچھی طرح کہ مضاف پر الف لام نہیں لگائیں گے ہم، اور یہ جو مضاف الیہ ہے اس کو مجرور کر دیں گے ہم، زیر لگا دیں گے اس کے اوپر، ایک زیر دو زیر ہے نا۔ اگر الف لام ہے تو ایک ہی زیر لگے گا، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر لگیں گے۔ اور بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں پر زیر نہیں بلکہ زبر لگے گا، وہ ایکسیپشن ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الوقت رول یاد رکھنا ہے ہمیں۔ تو مضاف پر الف لام استعمال نہیں ہوگا، بغیر الف لام کے استعمال ہوگا۔ تو ہم کہیں گے بیتو، اور یہاں پر کہیں گے المدرس، اب اس پر الف لام لگا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے اس میں، ہے نا، لیکن اس پر تو حرام ہے لگانا، بیت پر الف لام لگانا حرام ہے۔
اس پر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر الف لام نہیں لگائیں گے، اور دوسرا جو مضاف الیہ ہے، دوسرا لفظ مضاف الیہ ہے، اس کو مجرور کر دیں گے۔ تو اب ہم کہیں گے بیت المدرسی، بیت المدرسی قدیم۔ اب یہ دیکھیے گا دوسرا جملہ اور ایک دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی سے۔ یہ دیکھیے گا ایک جملہ اور سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، گاڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ہم اس جملے پر اگر ہم غور کریں کہ اس جملے کے اندر جو ہے نا ایک لفظ ہے گاڑی، ایک لفظ ہے دروازہ۔ اب جو ہے نا اگر آپ کنفیوز ہو جائیں کہ میں گاڑی کے لیے گاڑی کا لفظ پہلے عربی میں یوز کروں یا دروازے کا لفظ پہلے یوز کروں، ہے نا، یہ جو گاڑی کا دروازہ کہہ رہے ہیں ہم، مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہمیں تو کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر ہے۔ لیکن جب ہم عربی بنائیں تو اس میں لفظ گاڑی کی عربی پہلے بنائیں کہ دروازے کی پہلے بنائیں، تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، تو کچھ بھی بنا دیتے، سیارۃ الباب بول دیتے، الٹا سیدھا کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو رول یہ بتایا ہے کہ جملے پر غور کیجئے ایک سیکنڈ، اور یہ دیکھیے کہ اس جملے کے اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو پہلے لائیے، ٹھیک ہے، تو آپ کا معاملہ بالکل درست ہو جائے گا۔ تو اب گاڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، تو اس پورے جملے میں بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ گاڑی کے بارے میں کہ دروازے کے بارے میں؟ ٹوٹا ہوا بتا رہے ہیں ہم کہ گاڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دروازے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور کس کا دروازہ؟ گھر کا نہیں بلکہ گاڑی کا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ دروازے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو جملے میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کے لیے جو عربی جب ہم بنائیں گے تو اس کی جو ہے نا عربی سب سے پہلے لگائیں گے ہم۔ تو دروازے کی بات ہو رہی تو دروازے کو پہلے کر دیں گے ہم، اور اب ہم کہیں گے باب السیارتی، کیا کہیں گے ہم؟ باب السیارتی، ہے نا۔ اور اب ہم کہہ دیں گے اس کے آگے کہ مکسورن، باب السیارتی مکسورن۔ اب رول یہاں پر یہ باب مضاف ہے اور السیارتی مضاف الیہ ہے۔ باب پر یہ مضاف ہے نا، یہ باب مضاف ہے تو اس پر الف لام نہیں لگائیں گے ہم، اس پر جو ہے نا السیارتی پہ الف لام لگا سکتے ہیں، اور اگر کسی کا نام اگر ہوگا تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، ادروائز الف لام لگا سکتے ہیں، لیکن اس پر حرام ہے، الف لام لگانا اس پر حرام ہے، کسی بھی حال میں نہیں آ سکتا ہے، الباب السیارتی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن بے شمار لوگ جو ہے نا سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، اور جو ہے نا وہ سیم غلطیاں جو ہے نا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ مضاف پر الف لام لگا دیں گے۔ کہنا ہوگا کہ میرا گھر، تو کہیں گے البیتی، ابھی بیتی، بیت مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، میرا گھر، بیتی میرا گھر، میرا گھر پرانا ہے، بیتی قدیم، تو البیتی لکھتے ہیں لوگ، یعنی 10 مرتبہ سمجھایا جائے ایک ہی بات کو جو ہے نا ایک بات کو اچھی طرح اگر ہم سمجھ لیں تو اس کی پریکٹس کیا کریں۔ پریکٹس کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور غلطیاں نہ ہوں۔ تو البیتی نہیں کہہ سکتے ہم، البیتی قدیم نہیں کہہ سکتے ہم، بیتی قدیم کہنا ہوگا، کیونکہ بیت جو ہے نا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے گا تو اس پر الباب السیارتی نہیں کہنا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضاف یعنی پہلا جو لفظ ہے مضاف، اس پر الف لام نہیں لگائیں گے ہم، ہے نا، اور مضاف الیہ کو مجرور پڑھیں گے ہم۔ یہ دو رول ہے، یہ دو رول یاد رکھیے، صرف یہ دو رول یاد رکھیے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں، یہ دو رول اچھی طرح یاد رکھیے کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہ دو رول جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں موٹے پین سے لکھ کر رکھ لیجئے، ریڈ پین سے، تاکہ جو ہے نا، اور اس کے ایگزامپل یہ تینوں ایگزامپل لکھ لیجئے۔ ایک جملہ اور دیکھتے ہیں آخر میں، اور جو ہے نا ہم اپنے ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے گا ایک جملہ ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اب اس پورے جملے کے اندر کس کے بارے میں آپ کا اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ میں اللہ کو پہلے لاؤں عربی بناتے وقت یا رحمت کو لاؤں پہلے، تو آپ کو ڈاؤٹ اگر ہو جائے تو جملے کے اندر غور کیجئے کہ اس پورے جملے میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں رحمت کی بات ہو رہی کہ وہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، تو اس پورے جملے میں بات ہو رہی ہے رحمت کی کہ وہ وسیع ہے، اور کس کی رحمت؟ اللہ کی رحمت۔ تو جب رحمت کی بات ہو رہی ہے جملے میں، تو عربی جب بنائیں گے تو اس کو سب سے پہلے لائیں گے۔ تو اب ہم کہیں گے رحمت اللہ، کیا کہیں گے ہم؟ رحمت اللہ، رحمت اللہ، ہے نا۔ تو اب ہم کہیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ رحمت اللہ واسعۃ، رحمت اللہ واسعۃ۔ تو اب رحمت مضاف، اللہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیے گا رحمت مضاف ہے، لہذا اس پر الف لام نہیں آ سکتا، الرحمت اللہ نہیں کہہ سکتے،
الرحمتullah نہیں کہہ سکتے، رحمتullah کہنا ہوگا، کلام اللہ کہتے ہم، ہے نا، الکلام اللہ کبھی بھی نہیں کہتے ہم، ہے کہ نہیں، کلام اللہ کہتے ہم۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ہے نا آپ لوگوں کو مضاف اور مضاف الیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں کس نے کیسا جو ہے لکھا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر سنم کا۔ انہوں نے ماشاءاللہ اچھا لکھا ہوا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا ساری ایکسرسائز ان کے سارے جملے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر جو ہے نا آگے جو ہے نا صرف کریکشن دیکھیں گے، تاکہ سب کو جو ہے نا جملوں کی عربی پتہ چل جائے۔ تو دیکھیے کہ پہلا جو جملہ دیا تھا ہم نے وہ یہ تھا کہ بلال کے چچا تاجر ہیں، بلال کے چچا تاجر ہیں۔ اب اس پورے جملے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ چچا کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے نا پہلے لائیں گے اور اب ہم کہیں گے ام بلال تاجرن، جملہ صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے گا ام مضاف ہے اور بلال مضاف ہے، اور یہ چونکہ مضاف ہے لہٰذا اس پر الف لام نہیں لگا سکتے ہم، اور اس پر مجرور کر دیا ہم نے، تو الام بلال نہیں کہہ سکتے، ام بلال تاجرن، تو یہ جملہ درست ہے۔ اس کے بعد جو جملہ دیا تھا ہم نے کسان کی بیٹی انجینئر ہے، کسان کی بیٹی انجینئر ہے۔ اب آپ غور کریں گے اس جملے میں تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس پورے جملے میں بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی، تو اس کو پہلے لائیں گے۔ تو اب ہم کہیں گے بنت الفلاح، بنت الفلاح مہندست، اب یہ دیکھیے گا بنت الفلاح یہ مضاف مضاف الیہ، بنت مضاف اور الفلاح مضاف الیہ۔ اب چونکہ یہ بنت مضاف ہے لہٰذا اس پر الف لام نہیں لگا سکتے، البنت نہیں کہہ سکتے، البنت الفلاح نہیں کہہ سکتے، الف لام ہٹانا ہوگا، حرام ہے اس پر الف لام لگانا۔ تو بنت الفلاح مہندست، دیکھیں فلاحی پڑھیں گے، فلاحو نہیں پڑھ سکتے ہم، فلاح نہیں پڑھ سکتے، فلاحی ہے نا، مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں ہم، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ دیکھیے گا یہ کس کی کتاب ہے، تو یہ اس کی درست جو عربی یہ بنے گی کتاب من ہادا، کتاب من، یہ بھی جملہ درست ہے، لمن ہاد الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے نا، یہ کتاب کس کی ہے، یہ کس کی کتاب ہے، دونوں جملے درست ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر دیا ہوا تھا لہذا اس کے حساب سے یہ جملہ رہے گا کتاب من ہادا، کتاب من ہادا، تو کتاب مضاف اور من مضاف الیہ، کتاب یہ کس کی کتاب ہے نا، تو کتاب من، کتاب مضاف من مضاف الیہ۔ اب یہ دیکھیے گا کتاب چونکہ مضاف ہے لہذا اس پر الف لام نہیں لگایا ہم نے، اور من جو ہے نا مضاف الیہ ہے اور یہ اندر سے مجرور ہے نا، اوپر سے مجرور نہیں ہے۔ عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے رہتے ہیں، اب ہم نے کہا تھا کہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ من مضاف الیہ ہے، اور ہم نے کہا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مجرور کی جو حرکت ہے یہاں پر جو ایک زیر یا دو زیر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اب عربی کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور اس پر حرکت ظاہر نہیں ہو پاتی ہے، کبھی کبھی ہے نا، مشکل ہو جاتا ہے اس پر زیر لگانا، زبر لگانا، تو وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ اندر سے مجرور ہے، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، یہ اندر سے مجرور ہے نا، اوپر سے زیر نظر نہیں آ رہا ہے اس کا، لیکن یہ اندر سے مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جملہ دیا تھا ہم نے وہ یہ ہے کہ میرا گھر انڈیا میں ہے، میرا گھر انڈیا میں ہے، تو اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا میں ہے، اور کس کے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میرے گھر کے بارے میں، کہ میرا گھر انڈیا میں ہے، تو گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو پہلے لائیں گے، اور اب ہم کہیں گے بیتی فی الہندی، بیتی فی الہندی، ہے نا، یا نہیں لگانا، فی الہندی نہیں کرنا، یا نہیں لگانا بعد میں، یہ ٹھیک ہے، یہ کریکٹ ہے، بیتی۔ اب دیکھیے گا لفظ بیت جو ہے یہ مضاف ہے، بیت جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے اندر یا کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں بیت اور یا دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، تو بیت مضاف ہے لہذا اس پر الف لام نہیں لگا سکتے ہم، تو اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ البیتی، الف لام لگانا حرام ہے مضاف پر، تو ہم کہیں گے بیت اور بیتی، ہے نا، اور یا جو ہے نا مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے، لیکن مجرور کیسے ہے؟ یہ اندر سے مجرور ہے، اوپر سے نظر نہیں آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا نا ابھی کہ عربی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ اوپر سے ان پر حرکت نہیں لگا سکتے، اوپر اندر سے وہ جو ہے نا حالت ان کی رہتی ہے کہ وہ مجرور کی حالت میں ہے یا مرفوع کی حالت میں ہے نا، رفع کی حالت، جر کی حالت، ہے نا، نصب کی حالت، تو حالت میں رہتے ہیں وہ، اوپر سے نظر نہیں آتا ان پر زبر زیر پیش، تو یہ اندر سے مجرور ہے، اندر سے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اندر سے مجرور ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ دیا تھا ہم نے وہ یہ ہے کہ تمہارا قلم ٹیچر کے ٹیبل پر ہے، تمہارا قلم
टीचर के टेबल पर है। इस पूरी जुमले में अगर हम गौर करें तो कलम के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कलम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टीचर के टेबल पर है। तो किसका कलम? तुम्हारा कलम। तो कलम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको पहले लाएंगे और अब हम कहेंगे कलमु का अला मक्तबिल मुदर्रिसी। जुमला दुरुस्त है। कलमु का, अब कलमु मुदाफ, का मुदाफिल है और ये चूँकि कलम मुदाफ है लिहाजा इस पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, अल कलमु का नहीं कह सकते हम, ठीक है। और का जो है ना मुदाफिल है लिहाजा ये अंदर से मजरूर है, ऊपर से भले ही नज़र ना आए। तो कलमु का अला मक्तबिल मुदर्रिसी। अब ये देखिएगा मक्तबिल मुदर्रिसी, ये भी मुदाफ और मुदाफिल है। मक्तबुल मुदर्रिसी है ना, टीचर का टेबल, टीचर का टेबल, मक्तबुल मुदर्रिसी। अब मक्तब मुदाफ है और अल मुदर्रिस मुदाफिल है तो लिहाजा ये मुदाफ है लिहाजा इस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम, अल मक्तबिल मुदर्रिस नहीं कहेंगे, अला मक्तबिल मुदर्रिस, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे इस पर, ये ओके। उसके बाद का जुमला है इमाम का घर, इमाम का घर मस्जिद के सामने है, इमाम का घर मस्जिद के सामने है। इस पूरे जुमले में गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें जो है ना किसके बारे में बात हो रही है? घर की बात हो रही है। इमाम का घर मस्जिद के सामने है तो इस पूरे जुमले में घर की बात हो रही है। तो घर की बात हो रही है तो उसको पहले लगाएंगे हम। तो अब हम कहेंगे बैत, और किसके घर की बात हो रही है? इमाम की, तो उसको लगा देंगे अल इमाम। तो बैतुल इमाम, तो इसका मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको पहले लगाएंगे, है ना। जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम क्या करेंगे? पहले लगा देंगे। तो अब हम कहेंगे बैतुल इमामी, बैतुल इमामी। अब देखिएगा बैतुल इमामी अमाम अल मस्जिदी, बैतुल इमामी अमाम अल मस्जिदी। अब बैत जो है ना ये मुदाफ है, बैत जो लफ्ज़ है ये मुदाफ है, अल इमाम जो है ना ये मुदाफ इलैह है। इसी वजह से बैत पर अलिफ लाम नहीं लगाया हमने यहाँ पर, जुमला दुरुस्त है ना, इस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम, अल बैतुल इमामी नहीं कह सकते, बैतुल इमामी, है ना। और अमाम अल मस्जिदी, अमामा ये भी मुदाफ है और मुदाफिल है, अमाम अल मस्जिद, मस्जिद के सामने। तो जिन जुमले में का के की आगे वो भी वो मुदाफ और मुदाफिल होता है, तो मस्जिद के सामने तो ये भी मुदाफ मुदाफिल है, अमामा मुदाफ है और मस्जिद मुदाफिल है। चलिए उसके बाद किसान की गाय बीमार है, किसान की गाय बीमार है। इस जुमले में गौर करेंगे तो बात किसके बारे में हो रही है? गाय के बारे में बात हो रही है। और किसकी गाय? किसान की गाय। तो गाय के बारे में बात हो रही है तो उसको पहले लगाएंगे। तो अब हम कहेंगे बकरा, बड़ी काफ से लिखेंगे, छोटी काफ से नहीं, बकरा नहीं, है ना, उर्दू वाला बकरा नहीं, अरबी वाली बकरा, बकरा यानी गाय। और ये बकरा जो है आपका छोटी काफ से, ये बकरा जो है ना, हाँ, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो बकरे होते हैं वो बकरा है छोटी काफ से, लेकिन जो गाय होती है वो बड़ी काफ से होती है, बकरा। सूरतुल बकरा है कि नहीं, तो बड़ी काफ लगाइए, सूर बकरातुल फलाही। तो हमने कहा कि गाय के बारे में बात हो रही है तो उसको पहले लगाएंगे। और अब हम कहेंगे बकरा, अब किसकी गाय? किसान की। तो अब हम कहेंगे बकरातुल फलाही मरीदतुन, किसान की गाय बीमार है, बकरातुल फलाही मरीदतुन। उसके बाद का जुमला देखते हैं हम, लड़के का नाम बिलाल और लड़की का नाम आमिना है। लड़के का नाम बिलाल है और लड़की का नाम आमिना है तो उसकी अरबी बनी इस्मुल वलदी बिलालुन, लड़के का नाम इस्मुल वलदी बिलाल है, बिलालुन, इस्मुल वलदी बिलालुन। अब इस्म मुदाफ और अल वलदी मुदाफ इलैह हो गए, है ना। तो अल वलदी मुदाफ है, मुदाफ इलैह है, इसी वजह से मजरूर है। और इसम चूँकि मुदाफ है लिहाजा इस पर अलिफ लाम नहीं लगाया हमने, तो जुमला दुरुस्त है, इस्मुल वलदी बिलालुन। और लड़की का नाम वस्मुल बिनती, वस्मुल बिनती, ये देखिएगा वस्म पढ़ेंगे यहाँ पर, व इसम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ठीक है इस्मुल वलदी, लेकिन यहाँ पर व इस्मुल बिनती नहीं कहेंगे। वाव चूँकि इसके पहले जो है ना, इसम के पहले, चूँकि इसम के अंदर ये जो अलिफ की तरह नज़र आ रहा है ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़तुल वस्ल है। और हमज़तुल वस्ल का रूल ये है पढ़ने का कि उसके पहले कोई हर्फ या लफ्ज़ आ जाए तो इसकी आवाज़ को ख़त्म करते हैं हम, इसकी आवाज़ को नहीं निकालते। वह इसम नहीं पढ़ेंगे, वस, वस, है ना। तो वाव को सीन में मिला देंगे और इसकी आवाज़ को गायब कर देंगे। तो वस्मुल बिन्त आमिनतु, वस्मुल बिन्त। अब ये यहाँ पर भी इस्म मुदाफ और अलबिन्त मुदाफिल है तो इस पर अलिफ लाम नहीं लगाया हमने और इस पर इसको मजरूर कर दिया हमने। उसके बाद का जुमला है खालिद का बेटा टीचर है और फैसल का बेटा डॉक्टर है। तो खालिद का बेटा इब्न खालिदिन, खालिद का बेटा इब्न खालिदिन मुदर्रिसुन, खालिद का बेटा टीचर है, इब्न खालिदिन मुदर्रिसुन।
اور فیصل کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وابن فیصل طبیب۔ اب یہ دیکھیے گا ابن مضاف خالد مضاف الیہ ہے نا، اسی لیے خالد مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور ابن پر الف لام نہیں لگایا ہم نے، ابن خالد کہا، الابن خالد نہیں کہا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو ابن خالد مدرسن، اب اس کو و ابن نہیں پڑھیں گے، وابن فیصل، وابن فیصل، یہ ابن اور اسم کے شروع میں جو الف کی طرح نظر آ رہا ہے وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزۃ الوصل ہے۔ اس کا رول میں نے بتا دیا کہ اسم یا ابن سے پہلے کوئی اگر حرف لفظ آ جاتا ہے تو یہ حمزۃ الوصل کی آواز کو غائب کر دیتے ہیں، یہ حمزۃ الوصل کی آواز کو ہم غائب کر دیتے ہیں۔ واسم البنتی وابن فیصل ہے نا طبیب، تو اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے اس میں، و ابن و اسم لکھا ہے، صرف ایک میرا خیال ہے سسٹر ریحانہ نے اچھا لکھا ہے، اس میں کریکٹ لکھا ہے۔ تو چلیے آگے جملہ دیکھتے ہیں ہم، گاڑی کا دروازہ کھلا ہے، تو گاڑی کا دروازہ، اب یہ دیکھیے گا اس جملے میں غور کیجیے گا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گاڑی کا دروازہ کھلا ہے، تو بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، دروازے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہذا اس کی عربی پہلے لائیں گے، اور اب ہم کہیں گے باب السیارتی، باب السیارتی مفتوح، باب السیارتی مفتوح، تو باب مضاف اور باب مضاف ہے، باب مضاف ہے، اور السیارتی یہ مضاف الیہ، اسی وجہ سے اس پر الف لام نہیں لگایا ہم نے اور یہ مجرور کیا اس کو۔ آخری جملہ ہمارا ہے آج کا سبق آسان ہے، آج کا سبق آسان ہے، دیکھیے گا آج کا سبق یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، آج کا سبق کا کے کی آ گئے جملے میں تو سمجھے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو درس الیوم، آج کا سبق درس الیوم سہل، درس الیوم سہل۔ تو دیکھیے گا میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، کامنٹ میں بتائیے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے آپ لوگوں کی نہیں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے جو اس ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھے گا، سارے حضرات سارے اسٹوڈنٹ میرے ویڈیوز کو 2 مرتبہ دیکھا کرے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، 2 مرتبہ جو دیکھنے سے بات جو ہے نا مضبوط ہو جاتی ہے دماغ میں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیکھنا ہے، آپ نے سیکھنے کی نیت سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھیں گے، ادروائز جو ہے نا آپ 10 مرتبہ بھی دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو بات، ٹھیک ہے، سیکھنے کی نیت سے آپ دیکھیے گا۔ چلیے کامنٹ میں بتائیے گا آپ لوگ جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد کا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے سسٹر نسیمہ کا ہے، تو یہ سسٹر نسیمہ آپ نے جو ہے نا سارا کچھ اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ، ہے نا، سارا کچھ اچھا لکھا ہے، یہ دیکھیے گا لمن حاضل کتابوں یہ بھی درست ہے، لیکن ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر بنانے کے لیے دیا تھا، تو اس کا اسٹرکچر یوں ہوگا کتاب و منہادا، تو یہ کس کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم 2 جملے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو جملہ وہ جو آپ نے بنایا لمن حاضل کتابو یہ بھی درست ہے، اور ایک جملہ یہ بھی بنا سکتے ہیں ہم کتاب و منہادا، تو یہ دونوں اس بات کو بولنے کے لیے یہ دونوں جملے آپ کے پاس ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں گے نا وسم البنتو لکھا ہے سسٹر آپ نے، وسم البنت نا مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ مجرور ہوگا کہ نہیں، اسم مضاف البنتی مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کو مجرور کیجئے آپ، ٹھیک ہے نا، امید ہے یہ ساری جگہ پر تو آپ نے سارا کچھ صحیح لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے غلطی کر دی، بہرحال ذہن میں رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر صبرینہ کا ہے، سسٹر صبرینہ جو ہے نا آپ نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ، سارے جملے اچھے ہیں، یہ دیکھیے گا سسٹر آپ نے جو ہے نا اسم الولد بلال، اسم الولد بلال، اب یہی اسم بیچ میں آ گیا تو یعنی بیچ میں آ گیا مطلب اس کے پہلے کوئی حرف آ گیا، لفظ آ گیا، تو اس میں یہ جو الف کی طرح جو دکھ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کی آواز کو ختم کر دیں گے، تو اب اس کو و اسم نہیں پڑھیں گے، وسم، وسم البنتی، اسم الولدی، اسم الولدی اور وسم البنتی، تو چونکہ اس کے پہلے کوئی حرف یا اسم کے پہلے یا ابن کے پہلے میں نے بتایا ابھی شروع سے دیکھیے گا آپ ویڈیو جو ہے نا سارے حضرات جو ہے نا میرا ویڈیو شروع سے دیکھا کریں، صرف اپنا ہوم ورک نہ دیکھیں، ویڈیو شروع سے دیکھیں تاکہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں میں نے سمجھا دی ہے تو وہ سب کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ شروع سے۔ تو دیکھیے گا سسٹر وسم البنت وہ اسم نہیں لگائیے گا، اسی طرح آپ نے ابن خالدین، اب پھر وہ ابن نہیں لکھنا ہے، وابن فیصلین، وابن فیصلین، تو واو کو لے جا کر جو ہے نا ملا دیں گے با کے اندر، تو یہ لکھنے میں تو موجود ہوگا، یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں موجود ہوگا، اس پر حرکت نہیں آئے گی کچھ، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے و ابن، کہیں گے وابن فیصلین، ہے نا، تو ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھا لکھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری غلطیاں کی تھی، ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ آپ کو جو ہے نا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا ابھی تک،
میرا خیال ہے کہ اب سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کے ویڈیو کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مضاف اور مضافلے میں. خوب پریکٹس کیجئے، خوب اچھی طرح جو ہے نا ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیے اور جو ہے نا بار بار جو ہے نا جملے اپنی طرف سے خود بھی بنانے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے عمار شیخ کا ہے. یہ دیکھیے گا آپ نے عمار آپ نے اچھا لکھا ماشاءاللہ، تو سارا کچھ درست ہے آپ کے جملے. آپ نے لکھا ہے و اسم و ابن، و اسم نہیں وسم وب، ہے نا. تو یہ اس کے لکھنے میں موجود ہوگا لیکن آواز نہیں نکالیں اس کی، ہے نا. اس کے نیچے زیر نہیں لگانا ہے، بس وسم وب، ہے نا. وب نو فیصلین وسم البنتی. تو یہ اسم اور ابن کے پہلے جو الف کی طرح ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اس کو جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے کہ لفظ اسمن اور لفظ ابن سے پہلے جو الف کی طرح نظر آ رہی جو چیز کھڑی وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزۃ الوصل ہے. اور اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے تو اس کی آواز کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو وسم وبن پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر روبینہ کا ہے. ماشاءاللہ سسٹر روبینہ کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے ماشاءاللہ ایک زمانے سے. تو سسٹر اس کو بھی یاد رکھیے گا آپ، حمزۃ الوصل کی آواز کو جو ہے نا ختم کیجیے گا. وہ اسم نہیں وسم لکھنے میں موجود ہوگا، حمزۃ الوصل لکھنے میں موجود ہوگا لیکن پڑھنے میں نہیں موجود ہوگا. وہ وسم وبن و ابن و اسم نہیں. شروع میں تو ٹھیک ہے اسم الولدی ابن خالدین، تو ای آپ نے برابر یہاں پر شروع میں ہے نا، تو شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی لفظ ابن اور اسم بیچ میں آ جائے تو پھر جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل کی آواز کو غائب کرنا ہوتا ہے نا. یہ رول میں نے بارہا بتایا ہوا ہے، اس پر توجہ کیجیے گا آپ لوگ. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر ریحانہ کا ہے. تو سسٹر ریحانہ نے کیسے لکھا ہے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ، ان کے ہوم ورک میں کوئی غلطی نہیں ملی مجھے، بلکہ سسٹر ریحانہ نے جو ہے نا یہ دیکھیے برابر لکھا ہے وسم البنتی. یہ دیکھیے گا انہوں نے شروع میں لکھا ہے اسم الولدی بلال اور اس کے بعد لکھا ہے وسم البنتی. تو اس کا مطلب ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ رول جو ہے نا یہ ان کو سمجھ میں آ گیا. تو انہوں نے برابر اس واو کو سین کے ساتھ ملا دیا وسم البنتی، ہے نا. اور اسی طرح ابن خالدین اور وبن فیصلین، تو ابن اور وبن تو انہوں نے برابر رول کو سمجھا ہے سسٹر ریحانہ نے. تو سب لوگ جو ہے نا اس رول کو اسی طرح فالو کریں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے وہ سسٹر قمر جہاں کا ہے. سسٹر قمر جہاں کا بھی ہوم ورک ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ہے. تھوڑا سا کلیئر لکھا کرے سسٹر، تھوڑا سا صاف ستھرا جو ہے نا کیمرے سے ذرا توجہ کیجیے گا اس پر تاکہ آپ کا ہوم ورک جو ہے نا صاف ستھرا نظر آئے. مجھے کلین کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کے ہوم ورک کو، تبھی جو ہے نا میرے اسکرین پہ نظر آتا ہے، ادروائز مشکل ہو جاتا ہے. اچھا تو دیکھیے آپ نے لکھا بیتی فی الہندی، ہندی نہیں ہندی، یا نکالیے، یا نکال لیجیے وہاں سے، یا کی ضرورت نہیں، ہندی تھوڑی ہے وہ، فی الہندی دال کے نیچے زیر ہے وہ کافی ہے. زیر جو ہے نا ہند کے نیچے جو دال کے نیچے جو زیر ہے وہ کافی ہے. آپ نے اس کی آواز کو لمبا کھینچ دیا، فی الہندی ہو گیا، تو کھانے میں 2 مرتبہ نمک ڈال دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا ایک ہی مرتبہ نمک ڈالنا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر بھی آپ نے و اسم نہیں وسم البنتی، ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا باب و سیارتیں نہیں، باب الف لام لگائیے نا اس پر سسٹر، آپ نے الف لام کیوں نہیں لگایا. باب السیارتی مفتوح، باب مضاف ہے اور اس پر الف لام لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ہر جگہ لگایا ہے. اسم البنتی ہے نا الف لام لگایا ہے، البنت پر الف لام لگایا، الفلاح پر الف لام لگایا، الامام پر الف لام لگایا، ہے نا. الفلاح پر الف لام لگایا، تو پھر آپ نے یہاں کیوں نہیں الف لام لگایا. باب السیارتی الف لام لگائیے، باب السیارتی. اگر الف لام نہیں لگے گا تو تنوین آ جائے گی، باب السیارتین، ہے نا. اگر الف لام کو اگر آپ نے ہٹا دیا تو ایک زیر نہیں آئے گا، کبھی بھی 2 زیر آئیں گے. پھر سمجھ میں آ گئی کہ بات. کسی بھی لفظ یاد رکھیے گا رول کو، اگر کسی لفظ پر الف لام نہیں ہے تو وہاں پر 2 حرکت ہوگی، 2 حرکت ہوگی، ٹھیک ہے نا. 2 زبر 2 زیر پیش 2 پیش ہوگا. جیسے لفظ سیارہ، لفظ سیارہ سے اگر آپ نے الف لام کو ہٹا دیا تو سیارتن، سیارتن، سیارتن ہوگا، سیارتے تھوڑی ہوگا، سیارتن ہوگا. اور الف لام لگ گیا تو تنوین ہٹ جائے گی، السیارتو، السیارتا، السیارتی. تو الف لام آ گیا تو تنوین ہٹ جائے گی. الف لام و تنوین ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے. تو اس بات کو جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا. میرا خیال ہے ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے ابھی تک، ہے نا. آپ نے ایک حرکت کیوں لگائی ہے، 2 حرکت چاہیے نا، اور 2 حرکت غلط ہے. یہاں پر الف لام لگائیے،
باب السیارتی الف لام لگائیے، الف لام کے بغیر بلا وجہ الف لام کو نہیں ہٹائیے، الف لام کو وہاں ہٹائیے جہاں ہٹانے کی ضرورت ہو، الف لام کو وہاں سے ہٹائیے جہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہو، ادروائز الف لام کو لگا کر رکھیے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ یہ رول میں نے اس سے پہلے والے اس میں بتا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے آخری ہوم ورک ہے، وہ ہے سسٹر یاسمین کا۔ ماشاءاللہ سسٹر یاسمین کا بھی ہوم ورک بہت اچھا ہے، اور ان کی رائٹنگ وغیرہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت برکت دے ان کی رائٹنگ میں، ان کے علم میں، اور ان کے آپ سبھی کے اللہ تعالیٰ گھروں میں اور آپ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت میں برکت دے۔ تو بہرحال ہماری سسٹر کا جو ہوم ورک ہے یہ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ سسٹر جو ہے نا یہ اوکے ہے، یہ جملہ بھی درست ہے آپ کا، لمن ھذا الکتاب، لیکن جو ہے نا چونکہ ہم نے مضاف مضافلے کا اسٹرکچر سمجھانا چاہا، لہذا اس کے لیے یہ اسٹرکچر ہوگا کتاب من ھذا، کتاب من ھذا، ہے نا؟ تو کتاب مضاف اور من مضاف الیہ، ہے نا؟ تو ویڈیو کو شروع سے دیکھیے گا تو بہت سارے کانسیپٹ میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو میں آپ کو انڈیویجولی ہر انسان کو نہیں بتا سکتا، تو میں اس لیے شروع میں سمجھا دیا کرتا ہوں۔ تو آپ شروع سے ویڈیو دیکھیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، ادروائز جو ہے نا سارا کچھ اوکے ہے۔ قلموں کا اعلیٰ مکتبوں نے، اعلیٰ مکتب، اعلیٰ حرف جر ہے نا سسٹر، یاد رکھیے گا، تو اعلیٰ حرف جر ہے تو اس لفظ کو جو ہے نا مجرور کیجیے آپ، اس لفظ کو کیا کیجیے آپ، مجرور کیجیے، اعلیٰ مکتب المدرستی، اعلیٰ مکتبوں نے، اعلیٰ مکتبی، اعلیٰ مکتب المدرستی، اور وابن فیصلن، وابن فیصلن، ہے نا؟ ابن خالدن کیسا لکھا آپ نے؟ ابن خالدن، ویسا لکھے ابن فیصلن، ہے نا؟ یہاں تو درست لکھا آپ نے، تو یہاں کیوں غلطی کی ہے آپ نے؟ یہ دیکھیے گا، یہ تو درست ہے آپ کا، یہ آپ خود ہی دیکھیے گا، آپ نے کیا لکھا؟ ابن خالدن، ابن خالدن، تو اس کو لکھے ابن فیصلن، خالدین کو مجرور کیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو فیصل کو مجرور کیجئے کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، تو ابن فیصلین کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادروائز اوکے ہے آپ کا، یہ اوکے ہے آپ کا، یہ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی لکھیے اس کو بھی، وابن فیصلین، فیصلون نے، ہے نا؟ اور اعلیٰ کا ایفیکٹ ڈالیے اس پر، زیر، اعلیٰ مکتب المدرسی۔ تو ماشاءاللہ جو ہے نا آپ کا ہوم ورک بہت اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کے اسٹرکچر کو سمجھا ہے، کانسیپٹ کو سمجھا ہے، اس لیے آپ نے غلطیاں نہیں کی ہے اس میں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، مزید کوشش کیجیے، کرتے رہیے، پریکٹس جو ہے نا جتنے زیادہ ہوگی انشاءاللہ اس جو ہے ہمارا کانسیپٹ اتنا زیادہ کلیئر ہوگا، پریکٹس سے آئے گا۔ عربی جو ہے نا لینگویج جو ہے نا پریکٹس سے آتی ہے، چاہے عربی ہو چاہے انگلش ہو، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ انگلش جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے، لکھ نہیں پاتے، کیونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال پریکٹس ہوگی جتنی زیادہ اتنی زیادہ جو ہے نا بات جو ہے نا آپ کی کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ تو لگے رہیں اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔